قرآن کا تعلق صرف ایمان والوں سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کا تعلق سارے انسانوں سے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، مومن ہو یا کافر ہو، وہ موحد ہوں یا مشرک ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب المؤمنین نہیں ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ صرف رب الموحدین نہیں ہے، وہ صرف رب المتقین نہیں ہے، بلکہ وہ ہے رب العالمین، تمام جہانوں کے رب، مومنوں کا بھی رب، کافروں کے بھی رب، موحدوں کے بھی رب، مشرکوں کے بھی رب ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ چونکہ رب العالمین ہے، قرآن مجید کے اندر کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہاں ایمان والے مخاطب ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ناس کے اندر سب لوگ آ گئے، مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، سب آ گئے۔ قرآن مجید کی یہ جو 4 صفات ہیں، یہ چونکہ معمولی صفات نہیں تھیں، یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں تھیں، بلکہ یہ غیر مسلموں کے لیے بھی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یا ایھا الناس فرمایا یہاں پر۔ اب لفظ موعظہ کو میں سمجھا دوں۔ پہلی صرف یہ بیان کی کہ یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے۔ نصیحت کا مطلب خیر خواہی، خیر خواہی کا مطلب ماشاءاللہ اردو سب سمجھتے ہیں، خیر خواہی کا مطلب میں آپ کا خیر خواہ بن جاؤں، آپ میرے خیر خواہ بن جائیں، میں آپ کا بھلا چاہوں، آپ میرا بھلا چاہیں۔